بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں ہی عرض کر دیا تھا کہ معاملہ اب بہت آگے تک جا رہا ہے اور لوگ ڈٹ گئے ہیں اور اب متفقہ رد عمل دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اب جو لوگ پہلے ساتھ شامل نہیں تھے اب وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب اس سے بھی آگے کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح کا رد عمل دیا جانا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کا جھوٹ، ان کی جھوٹی قسمیں یہ پکڑی جا رہی ہیں اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، وہ جو اس سارے معاملے میں ساتھ تھے، اس ڈیل میں ساتھ تھے، جو ان کے دوست کہلواتے تھے، وہ سب اب سامنے آ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے گواہیاں دی جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، محمد زبیر نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ARY میں بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ کے علاوہ کون ہو سکتا تھا جو میاں نواز شریف کو باہر بھجواتا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ رپورٹس میں کون رد و بدل کر سکتا تھا۔ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا چاہ رہے تھے، اور وہ یعنی ہمیشہ ہی جیسے وہ رہنا چاہتے تھے کہ جی میں آرمی چیف رہوں، اس لیے وہ اب نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں طرف ڈبل گیم کر رہے تھے۔ محمد زبیر صاحب نے اور کیا باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ سارا کھیل اس طرح ہوا کہ مزاحمت سے ہم کس طرح مفاہمت کی طرف آئے، اور یہ کس طرح جب حکومت میں آئے تو کیا کیا کھیل ہوا، کس طرح نون لیگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کا تو ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے، پنجاب سے صفایا ہو گیا ہے نون لیگ کا، ہم کس طرح اب ڈیلیں کر کر کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ بھی سابق گورنر سندھ نے کہا۔ اب یہ وہ صاحب ہیں جو جا کر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کی سفارشیں کرتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، یہ ترجمان تھے مریم نواز کے اور نواز شریف صاحب کے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تیسری چیز کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چین جا رہے ہیں، چین کا دورہ ہے، وہاں پر ان کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی، اور یقین جانیے کہ یہاں تک جو ان کے حامی کچھ صافی نما لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لینے جا رہے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ، کوئی پنجاب میں انویسٹمنٹ۔ حد ہو گئی کہ وہاں تو ان کو ریسیو کرنے کو نہیں آیا، کہتے جی وہ کمیونسٹ پارٹی کے سے بھی وہاں پر ملاقاتیں کریں گے، ان کے لوگوں سے بھی کریں گے، وہاں کوئی آیا ہی نہیں ان کو ریسیو کرنے، کوئی پہنچا ہی نہیں سابق وزیر اعظم کو ریسیو کرنے۔ یہ تو حال ہو گیا۔ تو انویسٹمنٹ کہاں سے لانی ہے، کن اہم شخصیات سے انہوں نے ملنا ہے، کوئی بزنس ڈیلز ہوں تو وہ الگ بات ہے۔ ہاں، علاج کا کہا جا رہا تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب کچھ ایسا چائنیز علاج ان کو مل رہا ہو کہ وہ انہوں نے کروانا ہے۔ پہلے برطانیہ جایا کرتے تھے، اب انہوں نے کہا چائنا بھی ٹرائی کر لیں، تو یہ ایک چیز بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن جو بڑی خبر میں نے آپ سے جو شروع میں عرض کیا کہ ججز جس طرح سے ڈٹ گئے ہیں، اور تمام کے تمام ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ ریفرنس ہوا، یہ اجلاس ہوا، اس میں سارے ججز موجود تھے، اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اکٹھے رد عمل دیا جائے گا، اور جو بھی ان کا موقف ہے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ سب دیں، وہ اب سب نے متفقہ موقف پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وقت سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ پہنچ جائے گا۔ اس میں حیران کن باتیں ہیں، جو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے، اس کی ڈیٹیل اب آ رہی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ کی اندرونی کہانی، اسد ملک بتاتے ہیں ایجنسیوں کی مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل دینے کا فیصلہ، یعنی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ، اب اس میں جسٹس عامر فاروق بھی شامل ہو گئے ہیں، جن کے خلاف ایک طرح سے ایک چارج شیٹ تھی 6 ججز کا خط کہ جی ہم نے ان کو بار بار بتایا لیکن کچھ نہیں ہوا، ہمیں دھمکایا جاتا رہا، ہماری فیملیز کو دھمکایا جاتا رہا، کیمرے لگائے گئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ہمارے رشتہ داروں کو، یہ سب کچھ کیا گیا، یعنی اپنے منپسند فیصلے لینے کے لیے، اور اگر کوئی ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آتا تھا تو اس کے بعد بڑا شدید رد عمل ہوتا تھا۔ تو اب جناب ہوا یہ ہے کہ مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل، کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ رد عمل دے گی، یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ایک جج دے گا، نہیں، پوری عدالت۔ نئے SOP 1-2 روز میں وضع ہوں گے، انسپیکشن ججوں کو بااختیار کرنے اور ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کے اہلکاروں کی سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ۔ اجلاس خوشگوار ماحول میں ختم ہوا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا ہے۔ اس کی آپ کے سامنے میں مزید تفصیل بھی رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ پھر بتاؤں گا کہ جی اب قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب آپ صرف اور صرف اپنی عزت اور خاص طور پر اپنے ادارے کی عزت خراب کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے آپ، یہ سب باتیں کر کے، قسمیں کھا کر، اپنی ماں کی قبر کی قسم کھا کر، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دے کر یا قسم کھا کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میں تو بات دہرانے چاہتا جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جی شفاعت کی بات کر دی انہوں نے، میں تو وہ بات بھی دہرانا چاہتا، اتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے بقول مجیب الرحمان شامی صاحب کے۔
کہ جی وہ شادی پر ملے اور قمر جاوید باجوہ نے کہا نہ تو نواز شریف کو باہر بھیجنے میں میرا کردار تھا، نہ ایکسٹینشن لینے میں میرا کردار تھا، نہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میرا کردار تھا. جبکہ زبیر صاحب جو ساری اس کے گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی تھی عدم اعتماد، اور یہ فیسیلیٹیٹر تھے. اور خود نون لیگ بار بار کہتی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو اسٹیبلشمنٹ میں کون تھا؟ یہ وہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں بلایا گیا اور اس میٹنگ میں کہا گیا کہ جی وہ عدم اعتماد جو ہے اس میں سب شامل ہوں، اور یہ گواہی فضل الرحمان صاحب دے چکے کہ جی جنرل باجوہ اور فیض امین کی موجودگی میں تمام جماعتوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانی ہے اور اسے کامیاب کرنا ہے. اعتزاز احسن صاحب کہہ چکے ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن نے کیا کہا تھا کہ جی عدم اعتماد کی رات جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی، جنرل باجوہ ہر چیز مینج کر رہا تھا. امرتا بندیال کو باجوہ نے بلایا اور قیدیوں والی وین بھی، اور یہ سب امریکہ کی مرضی سے ہوا. یہ بھی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بات کر چکے ہیں. اچھا، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ باجوہ صاحب نے بھجوایا تھا میاں نواز شریف کو باہر. تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنی بات پر قائم ہوں. تو اتنی گواہیاں آ رہی ہیں باجوہ صاحب کے خلاف کہ اب حد ہو گئی ہے. تو اب کون ان کی بات کو مانے گا؟ اچھا، اب آ جائیے جناب، اس کی ڈیٹیل میرے پاس اور بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی کمی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو مین پوائنٹس ہیں صرف وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا، ایک تو یہ کہ جی اعلیٰ عدلیہ میں مداخلت پر بطور ادارہ بھرپور رد عمل دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اب بھرپور رد عمل ہوگا، یہ میرا خیال ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. اب اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 6 ججز تو پہلے ہی تھے، ان کو بھی بلایا گیا جنہوں نے خط لکھا تھا، ان کو بلایا گیا. جی اب کیا جائے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس پر آپ تجاویز دیں جو سپریم کورٹ میں دینی ہے کہ اب جو دھمکایا جا رہا ہے ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے. پہلے خط میں تو لکھ دیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے مانگا گیا کہ جی اس کا حل بتائیں، جب ہمیں اس طرح دھمکایا جائے کیا کیا جائے. پھر کہ پورا ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، پورے پاکستان کی جوڈیشری کو اکٹھا کیا جائے. پھر اس پر آپ نے دیکھا کہ قاضی فائزہ صاحب نے پہلے کمیشن یعنی بنانے کی بات کی، اور ادھر ہی شہباز شریف کو بلا دیا جن کے خلاف یہ چارج شیٹ تھی، جن کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا، جن کے انڈر جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے یہ کیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب جن کو کمیشن کا رکن بنایا گیا وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، یہ سارے ٹی او آرز کہ جی یہ ہے وہ ہے، اور الٹا ججز کے خلاف جناب مس کنڈکٹ بنتا ہے نہیں بنتا اس کو بھی دیکھیں گے. انہوں نے تو کہا ہو ہی نہیں سکتا. پھر قاضی فائزہ صاحب پر پریشر آیا، انہوں نے کہا جی پھر سو موٹو لے لیتے ہیں. 7 ججز نے سو موٹو لے لیا، اور اس کے بعد پھر کہا جی آپ جواب دیں اس پر. تو اب غالباً 29 اپریل تک ہے اور 25 تک جواب جمع کروانے ہیں. اب اس سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں جی جواب بھی جمع کروا دیں گے، اور سپریم کورٹ کو بھیجنے کا فیصلہ ہے. تجاویز متفقہ ہیں سب جج، اس میں جسٹس عامر فاروق بھی شامل ہیں، سب جج اس پر ایگری کر رہے ہیں، اور اس کا ڈرافٹ تیار کر کے مقررہ تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ بھجوایا جائے گا. 6 ججز کی جانب سے ایگزیکٹو کی عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے متعلق یہ تھا اجلاس، اور فل کورٹ اجلاس ہوا جس میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 8 ججز فل کورٹ اجلاس میں شریک ہوئے. اچھا، اس میں تو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار جن کے خلاف پوری کیمپین اب لانچ کر دی گئی ہے اور وہ الٹی پڑ گئی ہے کیونکہ وہ ڈٹ گئے ہیں. بابر ستار صاحب کہ جن کی فیملی ساری امریکن ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا شاید وہ اس کے پیچھے ہیں، ججز کو اکٹھا کیا، ان کو کہا نہیں ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو وہ فیصلے بھی اس طرح کے دے رہے تھے. خیر، اس میں جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس امن رفت امتیاز شامل ہیں. یہ تو وہ ہیں نا ججز جنہوں نے خط لکھا تھا 6 جج. اب اس میں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے دستخط نہیں کیے تھے، ان میں گل حسن اورنگزیب بھی ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھے. 2.5 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا. تو اب جناب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اب آ جائیے زبیر صاحب کی بات پر. محمد زبیر صاحب وہ کاشف باسی صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں جی رپورٹس کس نے بنوا دی نواز شریف کی، کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا باہر جانے کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بات کہ جی پھر جو سارا کچھ ہوا رجیم چینج، تو اس میں وہ شامل تھے. سارا رجیم چینج یا عدم اعتماد جو ہوا اس کے اندر بھی وہ ساتھ تھے. یہ بات محمد زبیر کہہ رہے ہیں. اور اب خواجہ آصف صاحب مزید بول رہے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف کہ جی وہ جو فیض آباد کمیشن ہے وہ سارا مذاق ہے، یہ تو ایک سیریس مشق ہی نہیں تھی، ہم سیاستدان ہی گئے ہیں، نہ فیض امین ہیں نہ باجوہ ہیں. وہ ان کے خلاف الگ سے بولتے چلے جا رہے ہیں. اور زبیر صاحب تو پوری ڈیٹیل میں اب لگتا ہے کہ صرف اور صرف جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی باجوہ آل ٹائم چیف رہنا چاہتے تھے، ایک پارٹی کے پیچھے لگ کر نہیں کہ ساری پارٹیاں مجھے سپورٹ کریں، میں ہمیشہ ہی رہوں، تا حیات میں آرمی چیف رہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی قمر جاوید باجوہ کا کسی بڑے ایونٹ میں کردار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہر جگہ وہی تھے 6 سال جب تک رہے. اور نون لیگ کو شدید تحفظات تھے کہ وہ پی ٹی اے کا ساتھ دے رہے ہیں. پھر ان کو وکٹ کی دوسری طرف بھی کھیلنا تھا اور ہلکا ہاتھ بھی رکھنا تھا. تحریک اعتماد بھی انہوں نے سہولت فراہم کی تھی.
تحریک عدم اعتماد کے وقت پوچھا تھا کہ ہم کیوں سمجھوتا کر رہے ہیں، میں نے پوچھا پارٹی سے، مجھے جواب ملا تھا کہ کبھی نہ کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ سب لوگ کہتے رہے کہ عدم اعتماد ادارے کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت آیا جب تحریک عدم اعتماد معاونت سے کامیاب بھی ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد اور نواز شریف کے باہر جانے میں قمر جاوید باجوہ کا کردار تھا۔ پھر جناب سابق گورنر سندھ نے یہ کہا کہ نون لیگ میں دو دھڑے تھے، ایک مزاحمتی ایک مفاہمتی۔ مزاحمت دھڑے نے اپنا کردار ادا کیا، پی ڈی ایم بھی بنائی، پھر مفاہمت دھڑے نے اپنا کردار ادا کیا، مزاحمت ہوئی تو اس کے بعد مفاہمت کی میز پر سب آئے۔ شہباز شریف مزاحمت کے وقت اندر تھے، بعد میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ پھر جناب جنرل باجوہ نون لیگ کی جانب سے مدت ملازمت توسیع کی آفر تھی، لیکن بانی پی ٹی آئی نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم بھی مدت میں توسیع کرتے ہیں۔ نومبر 2022 تک سابق آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع کے خواہاں تھے۔ نواز شریف کے بغیر توسیع کی آفر کون دے سکتا تھا؟ پھر کہا جی پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد اعتراض اٹھا تو قمر جاوید باجوہ توسیع سے پیچھے ہٹے۔ مریم نواز کا بہت سے معاملات میں نقطہ نظر مختلف ہوتا تھا۔ مزاحمتی بیانی کے بعد مریم نواز کپتان تھیں اور نواز شریف ون ڈاؤن بلے باز تھے۔ مریم نواز سے جب اسٹیبلشمنٹ سے سوال ہوا تھا تو اس وقت بیانیہ بدل رہا تھا، اور یہ سب کچھ بدل گیا، اور نون لیگ میں اس وقت بھی دھڑے تھے۔